میری طرف سے یہ آخری وارننگ سمجھ لیں، اگر کسی نے بھی میرے چنٹو کو ذبح کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اس کو پہلے میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ بڑی عید میں 5 دن باقی تھے، لیکن الشبا کا سوگ ابھی سے شروع ہو گیا تھا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس خارج کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف الشبا آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور اپنے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی اسے اٹھانے کے لیے آ جائے، لیکن سب اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھے مہینے کا پہلا شو دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے بالآخر ایک گہری سانس خارج کی، اپنا چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر اٹھے اور الشبا کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ دادا جان، مجھے پتا تھا آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے الشبا مزید کچھ کہتی، دادا جان نے اس کے اوپر سے ایک چھوٹی سی چھلانگ لگائی۔ معاملہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ایک ایک کر کے سارے گھر والے الشبا کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اذلان چھلانگ لگاتا، اگلے ہی پل الشبا نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ بیچارہ لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اذلان؟ الشبا اس قدر اونچی آواز میں چلائی تھی کہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ دوسری طرف اذلان بیچارہ بھی آدھا ہوا تھا، میں لٹکا ہوا تھا اور آدھا زمین پر۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو تم؟ اور اس بکرے کو ہم اسی لیے لائے تھے تاکہ قربان کر سکیں، اور اب تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب سے یہ بکرا آیا ہے تب سے تم اس کے ساتھ مسلسل سیلفیز لے رہی ہو۔ اس بیچارے کا رنگ تک تم نے مہندی لگا کر چینج کر دیا ہے۔ اب تو اس کی جان چھوڑ دو۔ وہ بیچارہ ایک پاؤں پر اچھل رہا تھا اور ساتھ الشبا کو ڈانٹ رہا تھا۔ دوسری طرف الشبا نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹانگ کو کھینچا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور دادا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جہاں تک ہمارے نکاح کا سوال ہے تو اس کو ختم کرنے کا بندوبست کر لیں۔ دادا، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ اذلان اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن دادا نے اسے رکنے کے لیے کہا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو پرسکون ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ کیا پہلے اس حویلی میں کوئی بات دادا کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے جو اب ہوگی؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پوتی پر ایک نظر ڈالی، جو کہ انہی کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دادا کی بات کا مطلب سمجھتے اریحا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جہاں تک اس چنٹو کا سوال تھا تو اریحا کو اس پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آج سے 1 مہینے پہلے ہی چھوٹی عید پر اریحا کا اس کے تایا کے سب سے بڑے بیٹے تیمور کے ساتھ رخصتی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف اذلان اور الشبا کا نکاح ہوا تھا۔ شادی کی رات ہی اریحا کو تیمور کی گرل فرینڈ کی طرف سے کچھ ویڈیوز موصول ہوئی تھی، جہاں پر تیمور صاحب دنیا جہان کو بھلائے اپنی گرل فرینڈ کے بازوؤں میں بازو ڈھالے ناچ گانے میں مصروف تھے۔ یہ بہت ہی پرانی بات تھی بقول تیمور صاحب کے۔ تب وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے، لیکن اریحا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور دوسرا اسے تیمور سے جان چھڑوانے کا بھی موقع مل گیا تھا۔ اس نے تیمور کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پیپر سائن کیا تھا، جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ تیمور 2 مہینوں کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ بدلے میں اس نے اریحا سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی تھی، اور اریحا بیگم بھی ٹھہری صدا کی معصوم اور بے وقوف۔ اس نے ان ویڈیوز کی کوئی کاپی بھی اپنے پاس نہیں رکھی تھی، لیکن پرسوں ہی الشبا بیگم بکرے کے ساتھ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چنٹو صاحب کو لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئیں، اور پھر خود اذلان کے ساتھ کال پر مصروف ہو گئی۔ چنٹو صاحب جہاں جہاں بھی جا رہے تھے وہاں پر اپنے نقش و نگار چھوڑ رہے تھے۔ اریحا کا کمرہ بھی نچلے پورشن میں ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں چنٹو صاحب اس کے کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھے کاغذات کو چبا رہے تھے۔ جب اریحا وہاں پر آئی تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دراصل اسی کانٹریکٹ پیپر کو آج اس نے وکیل کے پاس لے کر جانا تھا، اسی لیے اس نے سب کچھ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن چنٹو صاحب نے نہ صرف اس پیپر کو بھی نکل لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اریحا کی آزادی کے خواب کو بھی چکنا چور کر دیا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی مکمل طور پر آزادی مل گئی تھی۔ اب وہ کھل کر اریحا کو تنگ کر سکتا تھا۔
ابھی بھی وہ اس کے نزدیک ہو کر کھڑا۔ اگلے ہی پل تیمور نے اس کی کمر پر اپنی گرفت جمائی۔ عریہا کے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ وہ اسے دور ہٹنے لگی تھی کہ تیمور نے ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، میری جان، جب تم اس طرح سے شرماتی ہو تو مجھے تم پر پہلے سے بھی زیادہ پیار آتا ہے۔ عریہا غصے سے دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو سب لوگوں کے سامنے ایک زوردار مکہ اپنی زبردستی کے شوہر کے ناک پر مار دیتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ فی الحال سب لوگوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ عریہا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، جبکہ باقی حویلی والے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ حویلی کے چھوٹے بچے بھی حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ کب قربانی کا دن آئے گا اور کب وہ بکرے کی کلیجی کے تکے بنا کر کھائیں گے۔ دادا جان بھی اپنے دل کی بیماری کو سائڈ پر رکھے بکرے کی سیخ لگانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عریہا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد اسے احساس آیا کہ غصے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ واش روم میں کپڑے ہی نہیں لے کر آئی تھی، اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی تیمور اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور 24 گھنٹے اس کی ٹانگ کھینچتا رہتا۔ اب اگر وہ اسے صرف تولیے میں لپٹا ہوا دیکھ لیتا تو اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی روح کانپنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے دروازہ کھول کر ہلکا سا باہر جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ایک تو وہ بدبخت کمرہ بھی حد سے زیادہ بڑا تھا اور اس میں تقریباً 3 حصے بنے ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ باہر نکلی۔ اس نے جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ تیمور بیچارہ بھی خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ظالم عورت، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ عریہا اپنی ٹانگوں کو کراس کی صورت میں گھما کر تولیوں کو نیچے کی طرف کھینچ کر خود کو چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ واؤ، میری بیوی تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہاٹ ہے، تیمور نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولی، خبردار، جو تم نے گندی نظر مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ارے کون بدبخت ہوگا جو اس قدر خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں مرنا نہ چاہتا ہو؟ ارے میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ تم میرا گلا گھونٹ دو، کم از کم اس بہانے تم اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مجھے چھو تو لوگی۔ اف میرے خدا، تیمور تم کس طرح کی 3rd کلاس موویز دیکھتے ہو؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے بولی، تمہاری باتیں سن کر کسی بھی اینگل سے نہیں لگ رہا تم ایک گاؤں کے سردار ہو۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ سردار تو میں گاؤں والوں کے لیے ہوں، تمہارا تو اب میں عاشق بن گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عریہا نے اس کی دسترس میں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے تولیے میں ہاتھ ڈال کر اس کا کونا نیچے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ عریہا نے فوراً سے تولیے کو اپنے دونوں بازوؤں کی مدد سے تھامنے کی کوشش کی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیمور اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی تیمور نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا کر اس کو دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اگر تم ذرا سے بھی ہلو گی تو یہ تولیہ تمہارے وجود سے الگ ہو جائے گا، وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا۔ عریہا کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس پورے 1 مہینے میں وہ پہلی بار اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ہم دونوں میں کانٹریکٹ سائن ہوا تھا۔ یہ سن کر تیمور کے لب پھر سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری یادداشت بہت کمزور ہے، اس لیے مجھے جلدی سے وہ کانٹریکٹ دکھاؤ، میں اسے دیکھ کر ہی یاد کر پاؤں گا کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ عریہا نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارنا چاہا، لیکن تیمور نے فوراً ہی اس کی ٹانگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ عریہا کی دھڑکنیں اس وقت بے ترتیب انداز میں چھلک رہی تھی، تیمور کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہو رہی تھی، جس سے تیمور کے جذبات بھی بھڑک رہے تھے۔ اس کی گرم سانسیں اس وقت عریہا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بولو میری جان، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟
یہ کہہ کر تیمور نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور انہیں تولیے کے اوپر سے ہی ہلکا سا دبایا۔ اریحا کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کا منہ بھی ہلکا سا کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر تیمور کے جذبات یک دم ہی بھڑکنے لگے۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف اس لڑکی کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن اس کا حسن اور جسم کی کشش دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل تیمور نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے ہلکا سا دبا کر مسلا تو اریحا کے لبوں سے لگاتار سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو اور تم دھوکے باز بھی ہو، بلکہ تم کیا، تمہارا وہ بکرا چنٹو بھی دھوکے باز ہے۔ اگر وہ میرا کانٹریکٹ پیپر نہ کھاتا، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ تیمور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور بہت ہی محبت اور آرام سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس دوران اس کے جسم کا نچلا حصہ بار بار اریحا کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور ادھر اریحا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اس کو یوں بے بس کر دے گا۔ اس کو تو لگا تھا کہ تعلق قائم کرنے سے پہلے تیمور اس سے باقاعدہ طور پر اجازت مانگے گا، جیسا کہ ان کے کانٹریکٹ پیپر میں یہ بات لکھی گئی تھی، اور اگر اریحا اجازت دے گی تو ہی وہ کچھ کرے گا، ورنہ اس کے علاوہ وہ اریحا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تیمور کے ہاتھ مسلسل اس کی دھڑکنوں کو دبا رہے تھے اور ادھر اریحا کی حالت ٹائٹ ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تیمور اس سے الگ ہوا تو وہ سانس لینے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا؟ تیمور نے دوبارہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اگلے ہی پل تیمور نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تولیہ لیا اور اس کو صوفے پر اچھال دیا۔ جب تک ساری کہانی اریحا کی سمجھ میں آئی تھی تب تک پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں دوبارہ سے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ تیمور کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی تھی۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو لڑکی، یہ کہہ کر تیمور نے اسے ایک بار پھر سے دیوار کی طرف رخ پھیر کر کھڑا کیا اور اس کی قمیض سے اس کے بال ہٹا کر وہاں پر چومنے لگا۔ اس دوران تیمور کے ہاتھ اس کے نیچے سے ہو کر اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دبا رہے تھے اور اریحا بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کو بے بس کر چکا تھا۔ اریحا کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ انسان تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تیمور، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی تو تیمور نے اس کا رخ دوبارہ سے اپنی طرف پھیرا اور اس کے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ میں ہلکا سا دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کرنے لگا، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے میری جان جو تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ ابھی بھی تیمور نے اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے اس کی دھڑکنوں کو تھاما ہوا تھا۔ اریحا کی تو سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ ابھی تک کوئی بھی زبردستی نہیں کی ہے میری جان، میں تو بس تمہیں محسوس کر رہا ہوں اور اپنا آپ تمہیں محسوس کروا رہا ہوں اور تمہیں ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کانٹریکٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سچے پکے میاں بیوی ہیں، اور جہاں تک تمہارے اس حسن کا سوال ہے تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ یہ کہہ کر تیمور ہلکا سا اس کے سینے پر جھکا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لے چکا تھا۔ اریحا کی سسکیاں پھر سے پورے کمرے میں بلند ہو رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے تیمور کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور کھڑا رہنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے ہی لگی تھی۔ تیمور نے فوراً سے اس کے گھٹنوں کو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اریحا ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ چل کیا رہا ہے، جبکہ تیمور اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کو قابو کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ معصوم اور کمزور نکلی تھی۔ یہ خیال آتے ہی تیمور اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں دادا جان کے اگلے حکم کا پتہ نہیں چلا؟ یہ سن کر اریحا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تو وہ اس کے کانوں میں جھانکتے ہوئے بولا، دادا جان کا کہنا ہے جب تک ہم ان کو وارث نہیں دیتے تب تک وہ جائیداد ہمارے نام نہیں کریں گے اور نہ ہی
مجھے پرماننٹ طور پر گاؤں کی سرداری ملے گی۔ یہ سن کر عریہ کے دماغ پر جو نشہ سوار ہوا تھا وہ بھی اتر گیا۔ اس نے پوری قوت سے تیمور کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود کو چادر میں لپیٹنے لگی۔ ایسی تمہاری بھول ہے، جب وہ بکرا ذبح ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھوں گی اور وہ کانٹریکٹ لے کر تمہارے منہ پر ماروں گی۔ تیمور دلچسپی سے اس کے چہرے اور حرکتوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تب تک میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں۔ اگر تو تم وہ کانٹریکٹ دوبارہ میرے پاس لانے میں کامیاب ہو گئی تو جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر تم اس کام میں فیل ہو جاتی ہو تو پھر تمہیں مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر جیسا میں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے ریحا کے ساتھ چھوٹی سی گستاخی کی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اس وقت تک تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے اور نہ ہی میرے ساتھ چھڑخانی کرو گے۔ عریہ نے کہا تو وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ میڈم صاحبہ، منظور ہے مجھے، لیکن چھوٹی موٹی شرارتیں تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ آفٹر آل میں آپ کا شریک حیات ہوں۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تیمور یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عریہ اٹھ کر جانے لگی۔ تیمور نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ 120 کی رفتار سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اس کی رفتار پر کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا۔ پہلی بار عریہ کے معاملے میں اسے خود پر اس قدر کنٹرول کرنا پڑا تھا اور اسے احساس ہوا تھا یہ واقعی میں بہت مشکل کام ہے۔ شام کا وقت تھا، سب حویلی والے اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ صرف 2 ہی لوگوں کی کمی تھی اور وہ تھے الشبا اور اذلان۔ دراصل الشبا تیمور کی چھوٹی بہن تھی اور اس کی بہت لاڈلی بھی تھی، اور دوسرا اذلان بھی اسے حد سے زیادہ محبت دیتا تھا، اس لیے وہ کچھ حد تک بگڑ بھی گئی تھی اور اس نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی چنٹو کو ذبح نہیں کرے گا۔ اور پھر آج جب اذلان بھی باقی لوگوں کے ساتھ اس کی اوپر سے گزرا تو الشبا کو دلی صدمہ پہنچا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اذلان اسے محبت نہیں کرتا۔ وہ اس وقت حویلی کی چھت پر بیٹھی خاموشی سے تاروں کو گھو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ زندگی کس قدر ظالم ہے نا، جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہم لوگوں کو دغا دے جاتا ہے۔ وہ خوشبو سے پہچان گئی تھی کہ اذلان ہے، اس لیے 1970 کی فلموں کی ہیروئن بنتے اس نے ایک تگڑا ڈائلاگ مارنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے اذلان کے لیے اپنی ہنسی دبانا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ الشبا سیریس حالت میں بہت زیادہ فنی لگتی۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن الشبا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی، مسٹر اذلان، خبردار، جو تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں۔ میری جان، میں تم سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں یکدم خمار اتر آیا تھا، جسے دیکھ کر الشبا بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ مجھے اس طرح کی نظروں سے نہ دیکھو ورنہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ دوسری طرف رخ پھیرنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل اذلان نے اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اذلان اس سین کو تھوڑا سا فلمی اور رومانٹک بنانا چاہتا تھا، مگر بیچاری الشبا کا سر پھوٹ گیا تھا اور اب وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے زمین پر بیٹھی گاؤں کی عورتوں کی طرح واویلا مچا رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ ہائے میرے اللہ، میرے شوہر نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اذلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنے اوپر آ رہا تھا۔ وہ خود کو گالیوں سے نواز رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کرنے کی۔ الشبا، میری جان، ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کہ کتنی لگی ہے۔ اس نے الشبا کا چہرہ تھامنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت زمین پر ایک دوسرے کے کافی نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جب الشبا کو اس کی نزدیکی کا احساس ہوا تو اس کے دل کی حالت تھوڑی سی عجیب ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اذلان کا ہاتھ اس کی کمر پر جمع ہوا تھا۔ ایک تو وہ ابھی 18 سال کی ہوئی تھی اور جذبات جوبن پر تھے، دوسرا اس نے رومانٹک ترکش ڈرامے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی اپنا دماغ خراب کر لیا تھا۔ اچانک الشبا کا ہاتھ ایک سخت چیز سے ٹکرایا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔
ازلان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، اس کا وجود بھی یکدم ہی تن گیا تھا۔ ایک تو پسندیدہ عورت اس کی دسترس میں تھی، دوسرا وہ بار بار اسے اپنی نزدیکی سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ الشبا، اس نے بھاری اور گہری لہجے میں جب دوبارہ سے اس کا نام پکارا تو الشبا کی آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے سر کا درد بھی بھول گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ازلان نے اسے دوبارہ سے کھینچ کر نزدیک کر لیا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتی ہو۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، وہ بخلاتے ہوئے بولی۔ اس طرح سے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہو کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ سن کر الشبا نے اندھیرے میں ازلان کی آنکھوں کو گھورنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ یہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ازلان جس کے جذبات سوا نیزے پر پہنچ گئے تھے، الشبا کی بچگانی بات سن کر اس کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر فوراً سے سائڈ پر آ گیا تھا جہاں پر بلب کی تھوڑی تھوڑی روشنی موجود تھی۔ اب میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ الشبا کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ناممکن تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر ازلان کے سینے کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کی انگلیاں ازلان کے سینے پر موجود بالوں میں حرکت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ الشبا کے دل کا حال بھی بے حال ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی تھوڑی کو بلند کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ الشبا نے فوراً سے پلکیں جھکا دی تھی کیونکہ وہ خود بھی اس شخص کی نزدیکی چاہتی تھی۔ اجازت ملتے ہی ازلان اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ الشبا نے لذت اور مزے سے اپنی آنکھیں بند کر دی اور اس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ازلان بھی اسے بہت ہی محبت اور عقیدت سے چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل الشبا کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ الشبا کی کمر اسے بے حد پسند تھی اور پھر اس کے کرفس ازلان کی جان لے لیتے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلد از جلد رخصتی کروا لے، لیکن الشبا کی پڑھائی درمیان میں آ جاتی تھی، اس لیے وہ رک جاتا تھا۔ لیکن ان دونوں الشبا کی حالت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب ازلان اس سے الگ ہوا تو وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں الشبا کو دیکھنے لگے، جیسے ابھی اس کا یہ سب کچھ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظروں سے اس کے دل کی حالت کو سمجھتا ہوا پھر سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چاٹ رہا تھا۔ اگلے پل ازلان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ الشبا نے اس کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ازلان، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اگر کوئی آ گیا تو قیامت آ جائے گی۔ دادا جان ہم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ میری جان، دادا جان کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ الٹا ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ دادا جان آج ہی رات ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے، پھر اس طرح سے چھپ چھپ کر یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر ازلان نے اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ آیا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں یکدم ساکت ہو گئیں، جبکہ الشبا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوراً سے آنسو بہانے لگی تھی۔ ازلان اسے روتا ہوا دیکھ کر بخلا گیا۔ ارے میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے تھوڑا زور سے دبا دیا؟ دیکھو، آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ سن کر الشبا نے اپنی سلیو کی مدد سے اپنی ناک صاف کی اور شکایتی انداز میں بولی، تم نے کچھ دبایا ہی نہیں تو میری جان، کچھ ہے بھی تو نہیں۔ یہ کہہ کر ازلان نے زبان دانتوں میں داب لی تھی اور ادھر الشبا کو ایک بار پھر سے احساس کمتری ہونے لگا۔ ازلان، میں ایسی کیوں ہوں؟ میرے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ میں فلیٹ کیوں ہوں؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح واویلا مچا رہی تھی، جبکہ ازلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ نہ تو وہ اسے تسلی دے پا رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی ہنسی دبا پا رہا تھا۔ میری جان دیکھو، ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ آپ فکر مت کریں، میں ایک ٹوٹکا استعمال کروں گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر ازلان نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ لو،
میرے ہاتھ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، کسی بھی قسم کی بے وقوفی مت کرنا، اور ان چیزوں سے تمہارے لیے میری محبت کم نہیں ہوگی، ویسے بھی تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں بہت جلد ان کو بڑا کر دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر ایک چھوٹی سی شرارت کرتا ہوا اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ الشبا بھی اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے سر سے نشہ اترا تو وہ فوراً سے ہی شرم سے آڑے آ گئی تھی۔ اب وہ اپنا سر جھکا کر انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو نیچے چلنا چاہیے۔ یہ سن کر الشبا نے فوراً سے اپنی گردن اٹھائی اور اس کی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میں ابھی تک آپ سے ناراض ہوں، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے میرے پاس آ کر مجھے بے بس کر کے آپ معافی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اذلان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ اس عورت کو راضی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، مگر مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اس عورت سے محبت کرتا تھا، اور اس عورت کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ معافی تو بہت چھوٹی بات تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اذلان اسے معافی مانگنے لگا، جبکہ الشبا ہر بار اسے انکار کر دیتی۔ اذلان جانتا تھا کہ رات کو 12 بجے تک یہ شغل چلے گا، اور جب تک محترمہ کا دل صاف نہیں ہوگا تب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ دوسری طرف کھانے کی ٹیبل پر موجود دادا جان مسلسل ان دونوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور جب وہ نہ پہنچے تو دادا جان کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگے۔ انہوں نے فوراً ہی بنٹی کو اٹھایا، جو کہ ان کے دوسرے نمبر والے پوتے کا بیٹا تھا اور بمشکل 7 سال کا تھا، لیکن شرارتوں میں پورا تھا۔ بعض اوقات تو الشبا اور اریحا کے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ دادا جان میں دیکھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور واویلا مچاتے ہوئے بولا، دادا جان وہ دونوں چھت پر بیٹھے پیار منا رہے ہیں۔ پانی فوارے کی صورت میں اریحا کے لبوں سے نکلا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے سامنے تیمور کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، رات کے وقت یہ سارا پانی میں تمہارے منہ میں اتاروں گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اریحا کی حالت بھی ٹائٹ ہو گئی تھی۔ اپنا منہ دھو کر رکھو مسٹر تیمور، اور یاد کرو کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، لیکن فی الحال معاملہ الشبا اور اذلان کا تھا۔ ارے میرے بچے، کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ دونوں پیار منا رہے ہیں؟ تائی جان نے اپنے جگر کے ٹوٹے کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر بہلانے کی کوشش کی تو وہ اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے نا، دلہا دلہن۔ پھر کیا تھا؟ دادا جان یکدم ہی غضبناک ہو گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اس وجہ سے آزادی نہیں دی ہوئی کہ وہ حویلی کے معصوم بچوں کا دماغ خراب کریں۔ ان کی بات سن کر تیمور نے پھر سے اریحا کو دیکھا اور آنکھ دباتے ہوئے بولا، میری جان، اسی وجہ سے ہی میں تمہیں سب کچھ کمرے میں کرنے کے لیے کہتا ہوں، کہیں بچے ہم دونوں کو پیار مناتے ہوئے دیکھ کر بگڑ نہ جائیں۔ اریحا نے یہ سن کر پھر سے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا تو وہ در سے کراہتے ہوئے سائڈ پر ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد الشبا نیچے آ گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ وہ دادا جان کے منہ پر صاف مر کر گئی، توبہ کریں دادا جان، کس طرح کے واہیات الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر؟ میں تو وہاں پر اکیلی چہل قدمی کر رہی تھی، اور جہاں تک اذلان کا سوال ہے وہ تو حویلی میں ہی موجود نہیں ہے۔ دراصل اذلان بیچارے کو حویلی کے پچھلے حصے سے دیوار پھیلان کر باہر جانا پڑا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پاؤں میں بھی شدید موچ آ گئی تھی اور وہ اگلے 2 دنوں تک چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دادا جان نے پھر سے کھا جانے والے انداز میں بنٹی کو دیکھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اس کی اماں اس کو کھینچ کر اندر لے کر گئی تھی، جبکہ الشبا بھی شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور ادھر تیمور بھی کافی دیر سے اریحا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان، آخر کب تک میرے صبر کا امتحان لینے کا ارادہ ہے؟ اب کمرے میں بھی آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کافی دیر کے بعد وہ جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا، مسٹر تیمور، اب میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، مجھ سے تم کسی بھی قسم کی امید نہ رکھو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تیمور اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے میری جان اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ اب تمہارا وقت بیت چکا ہے۔
اریحا وویلا بھی نہیں مچا سکتی تھی ورنہ سارے حویلی والے وہاں پر جمع ہو جاتے۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ اپنے شوہر کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی۔ میں کسی ایسے مرد کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گی جس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم رہ چکے ہوں۔ تیمور کا دل کیا تھا وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ میری جان، جس کی تم بات کر رہی ہو وہ آج سے 7 سال پرانی بات ہے، اور وہ لڑکی میری گرل فرینڈ نہیں تھی، بس میری فرینڈ تھی، اور ہم دونوں میں ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ تیمور نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، پھر سے اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ اس نے اریحا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے سر کے اوپر باندھ دیا۔ اریحا اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ ویسے اگر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دوں تو فینٹیسی پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر اریحا نے اس کے چنگل سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھو مسٹر تیمور، خبردار جو تم نے انگریزوں جیسے تجربے میرے اوپر آزمائے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تیمور نے سٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے۔ یعنی تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ انگریز کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے بائیں آنکھ ونک کی تھی۔ میں تو تمہیں بہت ہی معصوم سمجھتا تھا میری جان، لیکن تم نے تو مجھے مایوس کیا ہے۔ وہ اب افسردہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ اریحا غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں کھا جاؤں گی تیمور، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تو اگلے ہی پل تیمور نے اس کی گردن کو کاٹا۔ میں بھی تمہیں کھا جاؤں گا میری جان۔ اس کا لمس بہت ہی نرم اور آنچ دیتا ہوا تھا۔ اریحا کو بے چین کر کے وہ ایک بار پھر سے اس سے دور ہو گیا تھا، جبکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ اس کے جذبات کو اسی طرح سے بھڑکا دیتا تھا۔ لیکن اس نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ تیمور کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب اس سے الگ ہوا تو وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے تیمور سے نفرت تھی، بس اس کا دل تیمور کی طرف سے بدظن ہو چکا تھا۔ جب سے اس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تب سے وہ خود کو تیمور کے حوالے کرنے کے لیے راضی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر بار ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی اور تیمور کا ڈانس گھومنے لگا تھا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس واقعے کی تلخی کو کم کیا جائے۔ عید کا دن آن پہنچا تھا۔ تائی جان نے عسکری کمانڈو کا روپ دھار کر سب لڑکیوں کو زبردستی کچن میں گھسیٹ لیا تھا۔ اریحا بیزار صورت لیے پیاز کاٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں چنٹو اور تیمور دونوں کو کوس رہی تھی۔ الشبہ ایک کونے میں کھڑی منہ لٹکائے چمچ ہلا رہی تھی۔ دوسری طرف لان کا منظر کسی جنگی محاذ سے کم نہ تھا۔ دادا جان اپنے دل کی بیماری کو سائڈ پر رکھ کر کلف لگے کرتے کی آستینے چڑھائے چنٹو کے پاس کرسی جمائے بیٹھے تھے۔ چنٹو میاں بھی عید کی صبح گلاب کا ہار گلے میں ڈالے، تانبے کا کڑا پاؤں میں پہنے کسی بڑے صاحب کی طرح چارہ چبانے میں مصروف تھے۔ اس بے خبری کے ساتھ کہ چند لمحوں بعد ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ صبح کے 9 بجے، پھر 10 بجے اور بالآخر دن کے 12 بجے، لیکن کسائی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ لان میں کھڑے بکڑے کی رنگت سے زیادہ دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ حویلی کے چھوٹے بچے جو صبح سے کلیجی کے تکے کھانے کے لیے لالی پاپ پر زندہ تھے، اب انہوں نے بھی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تکے کھانے ہیں تو صرف اپنے بکرے کے۔ بنٹی نے تو باقاعدہ دادا جان کی کرسی کے پاس بیٹھ کر پاؤں پٹکنا شروع کر دیے تھے۔ دادا جان کسائی نہیں آیا تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ دادا جان کا غصہ اب ہائیڈروجن بم بن چکا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ انہوں نے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی زمین پر ماری اور دھاڑے، تیمور ذرا اس کامران کسائی کو کال ملاؤ۔ اس حویلی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 12 بج جائیں اور قربانی نہ ہوئی ہو۔ یہ کس کی لاپرواہی ہے؟ تیمور جو وہیں دیوار سے ٹیک لگائے چور نظروں سے کچن میں کھڑکی سے اریحا کو تاڑا تھا، دادا جان کا موڑ دے کر فوراً فون نکالا۔ اس نے دادا جان کو اشارہ کیا اور اسپیکر آن کیا۔ کامران کسائی کا نمبر گھمایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے کسائی کی کھانپتی ہوئی آواز آئی، جی میاں صاحب، عید مبارک، حکم کریں۔ کامران، تم عید مبارک بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ تم حویلی کیوں نہیں پہنچے؟ یہاں 12 بج رہے اور دادا جان کا پارا 1400 پر پہنچا ہوا ہے، تیمور نے روبدار آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے کسائی کی بات سن کر سب کے طوطے اڑ گئے۔ ارے تیمور میاں، مجھے تو کسی نے بلایا ہی نہیں،
اور نہ ہی کسی نے میری بکنگ کی ہے۔ میں تو اس وقت چودھری صاحب کے 3 اونٹ ذبح کر کے چوتھے پر بسم اللہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ دادا جان غضبناک ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے نہیں بلایا؟ انہوں نے تیمور کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر کان سے لگایا، لیکن کسائی تب تک فون کاٹ چکا تھا۔ دادا جان کی خونخوار نظریں گھومی اور لان کے پچھلے حصے میں جا کر رکی، جہاں اذلان بیچارہ ایک ستون کے پیچھے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں پر اب بھی 2 دن پرانی موچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دادا جان نے یہ اہم کام اذلان کے ذمہ لگایا تھا۔ اذلان؟ دادا جان کی پھاٹ دار آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ہی اذلان کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ادھر آؤ۔ اذلان بیچارہ لنگڑاتا ہوا نظریں جھکائے دادا جان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دادا جان، دراصل میں نے اسے پچھلے ہفتے بازار میں دیکھا تھا۔ میں کہنے ہی والا تھا کہ الشبا کی کال آ گئی اور عشق سے فرصت ملے تو تم کو یہ کام کرو نا، دادا جان نے گرجدار آواز میں کہا۔ وہ شرمندگی کے مارے زمین میں دھنسنے لگا۔ تیمور سائڈ پر کھڑا دانت نکال رہا تھا، جبکہ کچن کی کھڑکی سے اریحا اور تائی جان بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے الشبا کچن سے اس طرح برآمد ہوئی جیسے 19ویں صدی کی فلم کی ہیروئن اپنے مظلوم ہیرو کو بچانے میدان جنگ میں آتی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو کمر پر باندھا اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتی واویلا مچاتے ہوئے بولی، دیکھیں دادا جان، قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا چنٹو ذبح نہ ہو۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے، اب تو مان جائیں۔ دادا جان نے غصے سے الشبا کو دیکھا، پھر کچن کے دروازے پر کھڑی تائی جان کو بس ایک آنکھ کا اشارہ کیا۔ تائی جان جو پہلی پیاز کاٹ کر جھل بھن چکی تھی، شیرنی کی طرح لپکی۔ انہوں نے الشبا کو بازو سے پکڑا اور بغیر ایک لفظ بولے اسے گھسیٹتے ہوئے واپس کچن کے اندر لے گئی، جہاں الشبا کی اونچی آواز میں ہائے میرا چنٹو، ہائے میری جان کہہ کر واویلا مچانے لگی۔ دادا جان نے گہری سانس لی، اپنے کلف لگے گردے کو سیدھا کیا اور پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے سب سے بڑے پوتے عدنان کی طرف دیکھا، جو ایک طرف آرام سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ چلو عدنان، چھری اٹھاؤ اور تم ہی بکرا ذبح کرنا شروع کرو۔ دادا جان کا یہ حکم سننا تھا کہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عدنان، جس نے زندگی میں کبھی مرغی کی گردن پر بھی ہاتھ نہ رکھا تھا، ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اریحا فوراً بول اٹھی، دادا جان، پیاز نہیں کاٹنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے۔ ان سے تو اپنے کمرے کا کاکروچ نہیں مرتا، یہ چنٹو کو کیا ذبح کریں گے؟ عدنان نے گھبرا کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، میں کیسے؟ اگر چنٹو نے مجھے لات مار دی تو؟ یہ سن کر دادا جان مزید غضبناک ہو گئے۔ دوسروں کے گھروں سے گوشت آنے لگا تھا، لیکن ابھی تک ان کے گھر میں موجود چنٹو صاحب ویسے ہی اطمینان سے کھڑے تھے۔ دوسروں کے گھروں سے گوشت کے شاپر آنا شروع ہو چکے تھے۔ عدنان اور اذلان کی بزدلی دیکھ کر دادا جان نے تب کر آخری فیصلہ سنایا، تیمور جاؤ اور محلے کے انکل فیضان کو بلا کر لاؤ، اب وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اریحا نے پیاز سے لت پت ہاتھوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کچن کی کھڑکی سے چلائی، توبہ ہے دادا جان، انکل فیضان، آدھے سے زیادہ گوشت تو وہ ٹیکس کے نام پر اپنے گھر لے جائیں گے اور باقی آدھا محلے میں بانٹ دیں گے۔ ہمارے اپنے حصے میں کیا صرف ہڈیاں آئیں گی؟ جو بھی بچے گا ہم دیکھ لیں گے۔ میں بس ابھی اور اسی وقت قربانی کروانا چاہتا ہوں۔ دادا جان نے لاٹھی زمین پر ماری، اریحا کو خاموش کروایا۔ تھوڑی ہی دیر میں انکل فیضان لان میں داخل ہوئے، چہرے پر خود ساختہ بزرگی کا روب، لیکن کمزور کاندھے اور جھکی ہوئی کمر دیکھ کر دور سے ہی لگتا تھا کہ انہیں اس وقت بکرے کی نہیں بلکہ خود بکرے کی یخنی کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے چھری کو ایسے لہرایا جیسے کسی فلم میں تلوار بازی کا سین کرنے لگے، اور دادا جان سے بولے، میاں صاحب گھبرائے نہیں، فیضان کی ہوتی ہوئی قربانی منٹوں کا کام ہے۔ پھر انہوں نے تیمور کی طرف دیکھا اور انتہائی شفیق لہجے میں بولے، میرے بچے، بکرے کو ذرا اٹھا کر ادھر لاؤ۔ تیمور نے دیوار سے ٹیک لگائے شرارتی نظروں سے انکل فیضان کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، انکل، اگر بکرا بھی میں نے ہی اٹھا کر لانا ہے تو پھر آپ نے یہاں کیا صرف عید کی مبارکباد دینی ہے؟ میرا مشورہ مانے تو خود اپنے وجود مسعود کو تھوڑی سی زحمت دیں اور تشریف اٹھا کر خود چنٹو کے پاس لے آئیں۔ یہ سنتے ہی انکل فیضان کا چہرہ غصے سے لال بھبھوکا ہو گیا۔
انہوں نے چھری ہوا میں لہرائی۔ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو تیمور۔ میاں صاحب دیکھیں اپنے پوتے کی زبان۔ تیمور نے فوراً معصومیت سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے انکل توبہ کریں، میں بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی بالکل نہیں کرتا۔ بزرگ؟ انکل فیضان کا دماغ یکدم غصے سے گھوم گیا۔ ان کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں ابھی صرف اور صرف 50 سال کا ہوں، مجھے بزرگ کس خوشی میں بنا رہے ہو؟ یہ سن کر برابر میں بیٹھے دادا جان بیچارے بھی بے چین ہو کر کرسی پر پہلو بدلنے لگے، کیونکہ وہ خود اپنی 80 کی دہائی میں چل رہے تھے، اور 50 سال والے کے لیے بزرگ سن کر انہیں اپنے مستقبل کا فکر ستانے لگا تھا۔ کچن کی کھڑکی پر کھڑی اریحا کے لیے اپنی ہنسی دبانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اچھا چھوڑے، عمر کے تقاضوں کو آئیں چنٹو میاں کو قابو کریں۔ تیمور ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ اب باری تھی چنٹو کو کنٹرول کرنے کی۔ انکل فیضان نے آستینیں چڑھائیں اور جیسے ہی چنٹو کی رسی کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، چنٹو صاحب کو الشبا کے سکھائے ہوئے سارے کراٹے اور مارشل آرٹس یاد آ گئے۔ چنٹو نے پہلے ایک زوردار جفت ماری جو انکل فیضان کے پیٹ پر لگتے لگتے بچی، اور پھر ایسا فراٹے بھرتا بھاگا کہ حویلی کا مین گیٹ کراس کر کے سڑک پر نکل گیا۔ لان میں موجود سب لوگوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور وہ چنٹو کو جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے دادا جان ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور زور سے چلائے۔ ارے کھنجرو، کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ پکڑو اسے، وہ بھاگ گیا ہے۔ اریحا کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگنے لگی تو تیمور نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچ لیا اور اس کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم گھر پر ہی بیٹھو میڈم، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو تمہیں اچھلنے کا پورا موقع دوں گا۔ یہ سنتے اریحا غصے اور شرم کے مارے بالکل لال ہو گئی اور اس نے تیمور کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تیمور دلکشی سے مسکرایا اور چنٹو کو پکڑنے کے لیے گھر سے بھاگا، لیکن چنٹو صاحب اگلے ہی چند لمحوں میں محلے کی گلیوں میں ایسے غائب ہوئے جسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب 2 گھنٹے تک چنٹو کا کوئی سراغ نہ ملا تو دادا جان نے ہنگامی حالت نافذ کر دی اور محلے کی مسجد میں باقاعدہ اعلان کروا دیا، جو کوئی بھی لال رنگ کے بکرے کو تلاش کر کے لائے گا اسے عید پر سب سے زیادہ اور بہترین گوشت انعام میں ملے گا۔ گلی گلی چنٹو چنٹو کی صدائیں گونجنے لگی تھی، لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا اصل گیم کیا چل رہی ہے۔ حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں پرانی لکڑیاں اور کباڑ رکھا تھا، الشبا بیگم چنٹو کو چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے بڑے پیار سے چارہ کھلا رہی تھی۔ میرا معصوم چنٹو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ وہ چنٹو کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اچانک وہاں ازلان لنگڑاتا ہوا پہنچ گیا۔ تو یہ کارستانی تمہاری ہے؟ ازلان نے حیرت اور غصے سے کہا۔ الشبا نے فوراً رونے والی شکل بنائی۔ ازلان، اگر تم نے دادا جان کو بتایا تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اپنی ہونے والی بیوی کی ناراضگی کا خوف اپنی جگہ تھا، لیکن باہر دادا جان کا جلال جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھا، الشبا کی ناراضگی مول لی اور چنٹو کی رسی پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا دوبارہ لان میں لے آیا۔ الشبا پیچھے سے اسے کوستی رہ گئی۔ یوں تمام تر ڈرامے بازیوں اور بھاگ دوڑ کے بعد شام کے ٹھیک 5 بجے خیر و عافیت کے ساتھ چنٹو صاحب کی قربانی سر انجام پا ہی گئی تھی، لیکن فیضان صاحب کے ذریعے نہیں بلکہ کسائی کامران کے ذریعے۔ قربانی تو ہو گئی اور یوں سارا گوشت بھی محلے میں تقسیم ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب رات کو حویلی کے لان میں باربیکیو اور تکے لگانے کی باری آئی تو کچن کے برتنوں میں صرف اور صرف چربی اور چھچڑے بچے تھے۔ بنٹی جو کہ چنٹو کا گوشت کھانے کے لیے بے چین تھا، وہ ویلا مچا رہا تھا، اور دادا جان آرام سے کرسی پر ٹیک لگائے ہاتھ میں تسبیح پکڑے سب کو بڑی عید کے اصول پر نصیحتیں کر رہے تھے۔ دیکھو بچوں، اچھی اور سچی قربانی وہی نہیں ہوتی جس میں انسان خود تکے اڑا کر سو جائے۔ سچی قربانی تو وہ ہے جس میں سب غریبوں اور محلے داروں کا پیٹ بھر جائے اور اپنے لیے بے شک کچھ نہ بچے۔ دادا جان کی یہ اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ نصیحت سن کر تیمور نے چور نظروں سے اریحا کو دیکھا۔ دادا جان نے اگلے ہی دن صبح ایک اور بکرے کا بندوبست کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسائی کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ ازلان اور تیمور یہ دیکھ کر حیران تھے۔ دوسرے دن بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ قربانی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دادا جان نے عید کے تیسرے دن گائے کی بھی قربانی کرنی تھی، جو وہ اپنے فارم ہاؤس میں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اریحا کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔
اسے گوشت کاٹنے کا کام جتنا برا لگتا تھا، سب لوگ اسے اتنا زیادہ کام لے رہے تھے، اتنا غصہ وہ تیمور کو گھور کر اتارتی تھی، جبکہ تیمور بیچارہ پہلو بدل کر رہ جاتا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، اوپر سے حویلی والے ان دونوں کے درمیان مزید دراڑیں ڈال رہے تھے۔ اسے دادا جان اپنے سب سے بڑے حریف نظر آ رہے تھے، اور ادھر محترمہ الشبہ صاحبہ نے تو اذلان کو بلانا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کو دیکھ کر یوں راستہ تبدیل کرتی جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عید کے چوتھے دن سب حویلی والوں کی دادا کے بھائی کے گھر دعوت تھی۔ الشبہ بہت ہی دل لگا کر تیار ہوئی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اذلان کو جلانا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ، جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو وہاں پر اذلان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی حویلی والے گاڑیاں لے کر جا چکے تھے، جبکہ اذلان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا الشبہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ الشبہ نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چلو چلتے ہیں، وہ الشبہ کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، وہ اسے نگاہیں ہٹاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تو تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ الشبہ نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ تم نے میرے دوست کو جان سے مارا ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اذلان اگلے ہی پل اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ میری جان، اب تو تھوڑی سی سمجھدار ہو جاؤ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے مسٹر اذلان کہ میں بیوقوف ہوں؟ یہ کہہ کر الشبہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا، جبکہ اذلان کا دل کر رہا تھا وہ زور زور سے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دی، کیونکہ جب اس نے الشبہ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی تب اس کی اماں جان نے اسے سمجھایا تھا کہ الشبہ کی حرکتیں بہت بچکانہ ہیں، اس کا دماغ بھی چھوٹے بچوں جیسا ہے، اس کو سنبھالنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن تب تو اذلان کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، جو کہ ابھی بھی سوار تھا، اس لیے اس نے اماں جان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ مگر اب آ کر اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے الشبہ کو خود ہی محبت سے اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تم تو اس دنیا کی سب سے سمجھدار لڑکی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کی کمر کو بہت ہی نرمی اور پیار سے مسلا تھا۔ الشبہ کے وجود میں ایک جھرجھری سی اٹھی تھی۔ اس نے کچھ مسانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا تھا جیسے اذلان کے ہاتھ اس کی قمیض کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگوں نے جانا ہے۔ اذلان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ تم لوگ کہیں نہیں جا رہے، ہم لوگ آج یہیں پر رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیسمنٹ میں لے کر گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو الشبہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہاں پر بیسمنٹ کو صاف کر کے گلاب کے پھولوں سے سجا کر ایک خوابناک جگہ بنایا گیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ میرے لیے؟ الشبہ نے چہکتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اذلان نے اس کی گردن سے بال ہٹائے اور اس کو چومتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، میری جان، یہ تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ الشبہ کی سانسیں بھی بھاری ہو گئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اور اس طرح کی صورتحال میں تو بالکل بھی نہیں۔ اذلان نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس دوران اذلان کے ہاتھ اس کی قمیض کے اندر جا کر اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگے تھے، جبکہ الشبہ کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اوف اذلان، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تو اذلان کی شدت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو اور بھی زور سے مسل رہا تھا، اور الشبہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی، اور اب اس کی دھڑکنیں اذلان کے لبوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اذلان نے اگلے ہی پل اس کی شرٹ کو اتارا تو الشبہ اس کے چہرے پر جھک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ الشبہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ اذلان کے ہاتھ اس کے پورے وجود پر رقص کر رہے تھے۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھو رہا تھا۔ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا الشبہ، اب مجھے خود سے مزید دور مت کرو، میں یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اذلان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا،
تو الشبہ اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ مجھ سے بھی اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، آپ دادا جان سے رخصتی کی بات کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس حالت میں وہ اسلان کو بے حد عزیز لگتی تھی۔ اسلان کو اس پر بہت زیادہ پیار آتا تھا۔ اس نے الشبہ کو بیڈ پر لٹایا اور ایک بار پھر سے اس کے سینے کو چومنے لگا۔ الشبہ کے ہاتھ اس کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے۔ وہ شخص اسے مکمل طور پر پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب اسلان سے اس کی منگنی ہوئی تھی تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک اس شخص سے محبت کرنے لگے گی۔ دوسری طرف اسلان تو اس کو بچپن سے ہی حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف وہ دونوں ہی تھے اور ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو رہے تھے۔ جب وہ نیچے بڑھنے لگا تو الشبہ تیزی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ ابھی نہیں، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی میں تب تک یہ سب نہیں کرنا چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسلان اس کے دل کی حالت کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ضد کیے بغیر الشبہ کے چہرے کو پیار سے تھپکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، جب تم کہو گی اور جب راضی ہو تبھی ہم دونوں کے درمیان یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا۔ اب کی بار الشبہ خود اٹھ کر اس کے اوپر آ کر لیٹی، اس کی گردن کو چومنے لگی۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ باہر اچانک موسم بھی خراب ہو گیا، تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسلان دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس قدر تیز بارش اور طوفان میں اب ان لوگوں کا واپس لوٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ دوسری طرف دعوت پر اریحہ مسلسل اپنے چہرے پر تیمور کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی اور کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج وہ چاہتا تھا کہ ہر حال میں اریحہ کے ساتھ ہونے والی اپنی غلط فہمی کو دور کر دے۔ شروع میں اس نے اس وجہ سے اس غلط فہمی کو دور نہیں کیا کیونکہ وہ خود بھی اریحہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کب اسے اریحہ سے محبت ہو گئی اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک غلط فہمی دور نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اریحہ کو لے کر جلدی ہی نکل آیا تھا، لیکن اب ان دونوں کی گاڑی راستے میں پھنسی ہوئی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور اندر وہ دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کی آواز سن رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات وہ ویڈیو دیکھ کر تمہارا دل بدزن ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ لیکن آج سے بہت پرانی بات ہے اور اس لڑکی نے ہی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اس وجہ سے اسے چھوڑا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے دوبارہ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اریحہ کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ میں آپ پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ میں تمہیں ثبوت دکھانے کے لیے تیار ہوں اور چاہو تو میں تمہاری اپنی فرینڈ سے بھی بات کروا دیتا ہوں، مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ اریحہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، ابھی اور اسی وقت؟ کیا تم مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر جا سکتے ہو؟ لیکن ابھی تو تیز بارش۔ مسٹر تیمور مجھے لے کے جا سکتے ہو یا نہیں؟ مجھے اس کا ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ تیمور نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، تو پھر ابھی اور اسی وقت اس کا ایڈریس معلوم کرواؤ، کیونکہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں اس ایڈریس پر پہنچے۔ وہ زمانہ بدنام جگہ تھی اور جس فلیٹ میں وہ رہتی تھی وہاں کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اریحہ کو زمین قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ اریحہ کے دماغ میں یہ بات کلک تھی کہ ادھر وہ لڑکی ہے جو اسے بے چین کر کے خود اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہی ہے، اور ادھر وہ ہے جو اس سے کئی سال پرانی بات کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ اس چیز کی گواہی تو وہ بھی دینے کے لیے تیار تھی کہ تیمور اب مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ اب تو تیمور نے اپنے موبائل اور ہر چیز کا پاس ورڈ بھی اریحہ کو دے دیا تھا۔ وہ بس اس کا اعتبار جیتنا چاہتا تھا۔ اس رات وہ دونوں گھر آئے۔ اریحہ بالکل خاموش تھی۔ تیمور نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگلے کچھ دنوں میں اریحہ کا رویہ نارمل ہونے لگا۔ وہ کسی تیسری عورت کی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر حویلی میں اسلان اور الشبہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔
ایک دن اریحا شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈیرے سے واپس آیا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اریحا کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی۔ وہ اس کے نزدیک جا کر رکا، اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اریحا نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر تیمور کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی جانب موڑ کر اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ اریحا کے ہاتھ مسلسل اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ تیمور نے اسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا۔ صرف ایک سنٹ کا دونوں کے درمیان وقفہ آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پیاسی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو چومنا شروع کیا۔ اریحا اپنے دل سے اسے معاف کر چکی تھی اور اپنے آپ کو اس شخص کی دسترس میں دے چکی تھی۔ تیمور نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا اور نہ ہی کبھی اس کا مان توڑے گا۔ دونوں میں موجود غلط فہمی کی دیوار گر گئی تھی۔ تیمور اسے اپنے بازو میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اب اریحا کی بے چین سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہم